پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ نئی کتاب انقلاب فرانس کا سرور، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی تیسری ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ میری اس کتاب کے صفحہ نمبر 21 سے لے کے صفحہ نمبر 30 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستو، اب ہم اپنی اس نئی کتاب کی تیسری ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ لوئس 15 کی صحت یابی پر فرانسیسی عوام خوشی سے دیوانہ وار جھومتی ہوئی اور رقص کرتی ہوئی پیرس کی گلیوں اور سڑکوں پر نکل آئی۔ پیرس کے میئر جین سلوین بیلی، جو وارسائی کے شاہی محل سے بادشاہ لوئس 15 کی صحت یابی کی خبر لے کر پیرس واپس لوٹے تھے، تو جب انہوں نے پیرس کی فرانسیسی عوام کو بادشاہ لوئس 15 کی صحت یابی کی خبر سنائی تو وہ خوشی کے مارے ان سے لپٹ گئی، اور وہ ان سے اتنی زور سے گلے مل رہی تھی کہ ان کا دم گھٹنے سے برا حال ہو گیا تھا۔ لیکن بادشاہ لوئس 15 کی رعایا کی اس سے اتنی محبت کے باوجود بھی بادشاہ لوئس 15 بذات خود ایک انتہائی نااہل، ناکارہ، نالائق، نکما اور عیاش پرست حکمران ثابت ہوا۔ اس نے اپنی رعایا کی حالت بہتر بنانے پر تو کیا خاک توجہ دینی تھی، وہ تو خود سارا دن شکار کھیلتا رہتا تھا یا پھر وارسائی کے شاہی محل میں ہر وقت فضول قسم کے کھیل تماشوں میں مصروف رہتا تھا۔ اس کے علاوہ بادشاہ لوئس 15 کے حرم میں دن بدن خوبصورت خواتین کی تعداد میں بھی بے حد تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ بادشاہ لوئس 15 کی ان عیاشیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب فرانس کی عوام بھی رفتہ رفتہ کر کے اپنے بادشاہ لوئس 15 سے متنفر ہونے لگی تھی۔ چونکہ فرانسیسی حکومت نے پریس پر انتہائی سخت قسم کی سنسرشپ کی پابندیاں عائد کر رکھی تھیں، تاکہ عوام کے پاس شاہی محل سے متعلق کسی بھی قسم کی کوئی بھی خبر ان کی اجازت کے بغیر شائع ہو کر نہ پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ فرانسیسی حکومت نے عوام میں بھیس بدل کر اپنے جاسوس بھی چھوڑے ہوئے تھے، جو کہ عوام کے اندر ہونے والی چہم گوئیاں براہ راست وارسائی کے شاہی محل تک پہنچاتے تھے، تاکہ سازشی شاہی درباری ایسے لوگوں کے خلاف کوئی سخت کارروائی کر سکیں۔ اس لیے فرانسیسی عوام کھل کر بادشاہ لوئس 15 کی مخالفت نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کے بجائے وہ اپنے دل کی بھڑاس اپنے مختلف قسم کے پیمفلٹ لکھ کر اور انہیں شائع کروا کر انتہائی خفیہ طریقے سے پورے فرانس میں تقسیم کر کے اپنا پیغام اپنے دیگر ہم وطنوں تک پہنچاتی تھی۔ تاہم ایک مرتبہ تو فرانسیسی عوام کے صبر کا پیمانہ بالکل ہی لبریز ہو گیا، جب پیرس کے ایک دورے کے دوران ایک عوامی مجمع نے بادشاہ لوئس 15 پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ تو بادشاہ لوئس 15 کے محافظین نے ناکام بنا دیا، لیکن بادشاہ لوئس 15 اس اچانک ہونے والے حملے سے بے حد گھبرا گیا تھا اور شدید خوف میں مبتلا ہو گیا تھا، اور پھر اس نے پیرس جانا ہی چھوڑ دیا اور اپنا زیادہ تر وقت وارسائی کے شاہی محل میں رہ کر ہی گزارنے لگا، کیونکہ اب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی رعایا اس سے کتنی نفرت کرتی ہے۔ مگر اس انتہائی اقدام کے باوجود بھی بادشاہ لوئس 15 نے اپنی عادتیں تبدیل نہیں کی، بلکہ وارسائی کے شاہی محل کی تعمیرات، باغات کی آرائش اور اپنی محبوباؤں پہ فرانس کے قومی شاہی خزانے کا پیسہ پانی کی طرح بے دریغ بہاتا رہا، اور فرانس کا قومی شاہی خزانہ بدستور خالی ہوتا رہا۔ اگرچہ بادشاہ لوئس 15 محض فضول خرچ ہی رہتا تو شاید فرانسیسی عوام کی نفرت اس کے لیے اتنی بے قابو نہ ہوتی، لیکن بادشاہ لوئس 15 نے فرانس کی تاریخ کی ایک ایسی بھیانک اور خوفناک غلطی کر دی جو فرانسیسی عوام کی نفرت میں اس کا ایک ایسا جرم بن گئی جسے انہوں نے کبھی بھی معاف نہیں کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ فرانس کو اس دور کے یورپ کی سب سے بڑی معاشی اور فوجی طاقت مانا جاتا تھا، کیونکہ کینیڈا، امریکہ اور جزائر غرب الہند یعنی ویسٹ انڈیز وغیرہ میں فرانس کی بہت سی نو آبادیاں قائم تھیں، اور ان نو آبادیوں سے پورے یورپ کو چینی، کافی، سبزیاں، پھل اور دیگر بہت سی کارآمد اشیاء برآمد کی جاتی تھیں، یعنی
فرانس اپنے خالی ہوتے ہوئے قومی شاہی خزانے کے باوجود بھی ایک دولت مند اور طاقتور ملک سمجھا جاتا تھا۔ 16 جنوری سن 1756 کو فرانس کے مشرقی ہمسایہ ملک آسٹریا کی اپنی ہمسایہ جرمن ریاست پروشیا سے جنگ شروع ہو گئی۔ بادشاہ لوئس 15 نے طاقت کے نشے میں بدمست ہو کر بلا وجہ اس جنگ میں آسٹریا کی حمایت کا اعلان کر دیا اور فرانس اس جنگ میں کود پڑا۔ آسٹریا کی ناجائز حمایت کرنے پر برطانیہ نے بھی طیش میں آ کے فرانس کے ساتھ جنگ چھیڑ دی اور یہ جنگ 10 فروری سن 1763 تک جاری رہی۔ اس فرانسیسی اور برطانوی جنگ کو تاریخ میں 7 سالہ اینگلو فرینچ جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بلا شبہ یہ اینگلو فرینچ 7 سالہ جنگ اس دور کی ایک عالمگیر جنگ ہی تھی جو کہ ان دونوں عالمی طاقتوں کے درمیان پوری دنیا میں لڑی گئی تھی، کیونکہ اس 7 سالہ جنگ میں فرانس کی برطانیہ کے ساتھ شمالی امریکہ اور ہندوستان میں بھی کئی لڑائیاں ہوئی تھیں، جن میں سن 1757 میں ہونے والی ہندوستان میں لڑی جانے والی پلاسی کی مشہور جنگ بھی شامل تھی، جس میں ہندوستانی ریاست بنگال کے نواب سراج الدولہ کو انگریزوں کے ہاتھوں شکست اٹھانی پڑی تھی۔ پلاسی کی یہ جنگ بھی اسی 7 سالہ جنگ کا حصہ تھی۔ اس جنگ میں فرانس اور آسٹریا دونوں ہی کو عبرتناک شکستوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، مگر ان جنگوں میں سب سے زیادہ نقصان فرانس کا ہوا تھا۔ کیونکہ برطانیہ نے فرانس کو شکست دینے کے بعد فرانس کو مجبور کیا تھا کہ وہ کینیڈا، امریکہ، ویسٹ انڈیز اور ہندوستان کے 9 آبادیاتی علاقے خالی کر کے برطانیہ کے حوالے کر دے، یعنی فرانس جس کا قومی شاہی خزانہ پہلے ہی سے مسلسل خالی ہوتا چلا جا رہا تھا، اب اس کے ہاتھ سے وہ تمام اہم علاقے بھی چھن گئے تھے جن سے فرانس کا معاشی نظام چلانے کے لیے اسے بین الاقوامی تجارت سے مالی فوائد ملتے تھے، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ اس 7 سالہ جنگ نے فرانس کو ایک طرح سے دیوالیہ ہی کر دیا تھا۔ یہ 7 سالہ جنگ فرانس کی تاریخ کا ایک اہم اور نازک موڑ ثابت ہوئی۔ اس جنگ کو جیتنے کے بعد برطانیہ اب دنیا کی ایک نئی سپر پاور بن گیا تھا اور اس جنگ کے ہارنے کے ساتھ ہی فرانس کی تمام ترین عظمت اور اس کا وقار بھی مٹی میں مل گیا تھا۔ ایک بہت ہی مشہور مقولہ ہے کہ شکست یتیم ہوتی ہے اور اس کا کوئی باپ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی قوم ہار جاتی ہے تو پھر وہ ایک دوسرے پر الزامات کی بارش شروع کر دیتی ہے۔ عام طور پر شکست سے مایوس اور ناراض عوام اپنی ہی حکومت پر اپنا غصہ نکالتے ہیں اور اسی وجہ سے بعض اوقات حکومتوں کا تختہ بھی الٹ جایا کرتا ہے۔ یہی کچھ فرانس میں بھی ہوا۔ فرانسیسی عوام فوری طور پر تو بادشاہ لوئس 15 کی حکومت کا تختہ نہیں الٹ سکی، لیکن اسے اس جنگ اور شکست کا ذمہ دار سمجھ کر اس سے نفرت ضرور کرنے لگی تھی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس جنگ میں اتنے اہم علاقے گنوانے اور عوام کی ناراضگی مول لینے کے بعد بادشاہ لوئس 15 اپنا قبلہ درست کر لیتا اور ورسائی کے شاہی محل کے اخراجات میں کچھ کمی کرتا اور عمرہ اور دولت مند افراد پر ٹیکس عائد کرتا، لیکن افسوس کہ بادشاہ لوئس 15 نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور ورسائی کے شاہی محل کی رونقیں ویسی کی ویسی ہی بحال رہیں اور بادشاہ لوئس 15 خود بھی سارا دن شکار کھیل کر اپنا قیمتی وقت بدستور ضائع کرتا رہا۔ بادشاہ لوئس 15 کی اس بے حسی پر فرانسیسی عوام بھی اس سے اور بھی زیادہ نفرت کرنے لگی اور کہنے لگی کہ بادشاہ لوئس 15 کو فرانسیسی عوام کی تکلیفوں اور ان کے دکھوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ بادشاہ لوئس 15 کے اس سرد مہرانہ رویے نے فرانس کے شاہی خاندان کی تقدیر پر مہر ثبت کر دی تھی، لیکن بادشاہ لوئس 15 بھی خاموش بیٹھنے والا نہیں تھا اور اس نے اپنی دانست میں معاملات کو ٹھیک کرنے کی ایک آخری کوشش شروع کر دی، جو کہ اس کی آخری غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ بادشاہ لوئس 15 نے اس ملک یعنی آسٹریا کے ساتھ فرانسیسی شاہی خاندان کا رشتہ جوڑنے کا فیصلہ کر لیا، جس کا ساتھ دینے کی وجہ سے فرانس کو برطانیہ کے ساتھ اس 7 سالہ جنگ میں شکست ہوئی تھی۔ بادشاہ لوئس 15 نے اپنے پوتے لوئس کیپٹ
की शादी ऑस्ट्रिया की मलिका मारिया टेरेसा की छोटी बेटी मैरी एंटोनेट से तय कर दी थी और इसका बाकायदा ऐलान भी कर दिया था। बादशाह लुइस 15 की सोच तो ये थी कि मुस्तकबिल में जब उसका पोता लुइस कैपेट फ्रांस का बादशाह बनता तो उसे किसी भी दुश्मन मुल्क से जंग लड़ने में ऑस्ट्रिया की मदद ज़रूर हासिल होती। लेकिन बादशाह लुइस 15 का ये ऐलान फ्रांसीसी अवाम पर बिजली बनकर गिरा, क्योंकि फ्रांसीसी अवाम के लिए ये ऐलान इंतहाई गैर मुतवक्को था और उन्हें इसे हज़म करना बेहद मुश्किल था, क्योंकि जिस मुल्क यानी ऑस्ट्रिया का साथ देने की वजह से फ्रांस को इस 7 साला जंग में बरतानिया से शिकस्त खानी पड़ी थी, अब उसी मुल्क की शहजादी एक दिन फ्रांस की मलिका बनकर उनके ऊपर राज करेगी। इसलिए फ्रांसीसी अवाम ने खुलकर इस शादी की मुखालिफत करनी शुरू कर दी। लेकिन बादशाह लुइस 15 फिर भी अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा। चुनाचे 16 मई सन 1670 की रात को 15 साला फ्रांसीसी शहजादे लुइस कैपेट और 14 साला ऑस्ट्रियाई शहजादी मैरी एंटोनेट की शादी कर दी गई। वर्साई के शाही महल में इस शादी की तकरीब के मौके पर एक शानदार और पुरतकल्लुफ़ शाही दावत का एहतमाम किया गया था, जिसमें यूरोप भर के तमाम सरबराहान मुमलिकत और उमरा को इस शादी की तकरीब में मदऊ किया गया था, जिन्होंने इस नौजवान जोड़े को शादी की मुबारकबाद पेश की थी। मगर देखने वाले ये भी देख रहे थे कि दूल्हे लुइस कैपेट में वो बात नहीं थी जो कि एक मजबूत बादशाह में मौजूद होनी चाहिए। शहजादा लुइस कैपेट इस वक्त बेहद शर्मीला और घबराया हुआ नौजवान नज़र आ रहा था और उसमें बड़े और जुर्रतमंदाना फैसले करने की सलाहियत मौजूद नहीं थी, जबकि इसके मुकाबले में शहजादी मैरी एंटोनेट में एक बाएतमाद और मजबूत मलिका की झलक वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही थी। साजिशी शाही दरबारियों में ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी कि शहजादी मैरी एंटोनेट जल्द ही शहजादे लुइस कैपेट पर हावी हो जाएगी और ये मामला फ्रांस के समाजी निज़ाम के लिए ख़तरे की एक बहुत ही बड़ी घंटी थी, जिसमें ख़वातीन को हुकूमती फ़ैसलों में दखल अंदाजी करने का हक़ हासिल नहीं था। अब इन साजिशी शाही दरबारियों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुस्तकबिल में फ्रांसीसी हुकूमत के फ़ैसले लुइस कैपेट खुद करेगा या फिर वो मैरी एंटोनेट के हाथों की मुँह से कठपुतली बनकर रह जाएगा। शहजादे लुइस कैपेट और शहजादी मैरी एंटोनेट की शादी की इस तकरीब के दौरान ही वर्साई के शाही महल के बाहर एक खौफनाक तूफ़ान भी आया था, जिसने वर्साई के शाही महल के दरो दीवार को भी हिला के रख दिया था। ऐन मुमकिन है कि कुदरती तूफ़ान मुस्तकबिल में पेश आने वाले एक बहुत बड़े तूफ़ान की एक हल्की सी सरगोशी हो, लेकिन शहजादा लुइस कैपेट और शहजादी मैरी एंटोनेट की शादी पर बेशतर शाही दरबारी उनकी इस शादी पर खुश थे और उन्होंने इन दोनों की शादी से मुस्तकबिल में अच्छी उम्मीदें बांध ली थीं।